أشرقت نفسي بنور من فؤادي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا معصوم بعده ولا إمام بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق اللہ العظیم. قابل صد احترام حضرات علماء کرام، شیوخ حدیث، مساجد کے ائمہ اور خطباء اعظام، مدارس کے محتملین، دینی جماعتوں کے رہنما اور قائدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے آپ سب حضرات کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ مختصر اطلاع پر اور ایک کمزور آواز پر آپ قریب اور دور سے اپنی تمام مصروفیات کے باوجود صحابہ کے لیے تشریف لائے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کے لیے اور دین اسلام کی جو اساس اور بنیاد ہے ان کے ساتھ اپنی محبت و عقیدت کا اظہار اور اہل بیت اطہار کے ساتھ اپنی محبت اور عقیدت کے اظہار اور اپنے ایمانی جذبات کے اظہار کے لیے باوجود مصروفیات کے آپ یہاں تشریف لائے. کئی حضرات بیچارے بیمار ہیں. ہمارے حضرت مولانا ظفر احمد قاسم صاحب، حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب، اسی طرح اور بھی اس مجمع میں موجود یہ سامنے ہمارے دوست مولانا محمد رمضان صاحب کوہی والا میں ہوتے، چارے معذور ہیں، مگر صحابہ کی محبت ان کو یہاں لائی. آپ محمد حنیف جالندھری کے لیے نہیں آئے، آپ ابو بکر کے لیے آئے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، آپ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں آئے. آپ سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، اور ہم سب کی ایمانی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آئے. ہم زندہ ہوں اور ہمارے صحابہ اور ایمانی ماؤں کو گالیاں دی جائیں، اس سے مر جانا بہتر ہے. اس زندگی سے موت بہتر ہے. زمین کے اوپر چلا جائے، ہم نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا، خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ برسر بازار چوکوں میں حضرت ابو بکر کو کافر کہا جائے گا جن کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زبانیں دراز ہوں گی جس نے حضور علیہ السلام کی زندگی کا بہت بڑا حصہ ہم تک پہنچایا ہے، جن کے دروازے پر بڑے بڑے صحابہ دین کا مسائل پوچھنے کے لیے جاتے تھے، جن کو اللہ نے آدھا علم اس امت کو جو ملا ہے وہ حضرت عائشہ کے ذریعے ملا ہے. وہ امیر معاویہ جس نے اپنے ہاتھوں سے قرآن لکھا، جس قرآن کو ہم پڑھتے ہیں، ان کو برسر بازار نعوذ باللہ گالی دی جائے گی. واقعہ یہ ہے کہ میں اس وقت اپنے دلی جذبات آپ کے سامنے نہیں بیان کر سکتا. آپ نے ہمارا حوصلہ بڑھایا، آواز پر لبیک کہا، حنیف کی نحیف آواز پر اور اس کے رفقا کی آواز پر آپ حضرات یہاں ہیں. میں آپ میں سے ہر ایک کی جوتیوں کو اٹھا کر سر پر رکھنا سعادت سمجھتا ہوں.
ہم لوگ تقسیم کار کے اصول کے تحت اس میدان کے نہیں ہیں، ڈیوٹیاں تقسیم ہیں۔ مولانا ظفر احمد قاسم، مولانا ارشاد احمد، مولانا محمد عمر قریشی، مولانا زبیر احمد صدیقی، مولانا عبدالمجید صاحب، مولانا عبدالرحمن جامی، اور اس مدرسے اجتماع میں موجود ہم سب لوگ تو درسگاہوں کے لوگ ہیں، ہم تو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، ہم تو رات کو مطالعہ، صبح کو سبق پڑھاتے ہیں، ہم تو اپنے مدرسوں کے نظم و نسق میں مصروف رہتے ہیں۔ یہ تو تقسیم کار ہے، یہ کام تو ہماری دینی جماعتوں کا، وہ اس میدان میں آگے ہم اس کے نوکر اور چوکیدار، ہم ان کی جوتیاں اٹھانے والے بن جائیں تو ہماری یہ سعادت ہے۔ لیکن حالات ایسے بن گئے کہ ہمیں اپنی بعض دینی جماعتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اپنے مدرسوں سے نکل کر باہر آنا پڑا، ہمیں بھی اپنے اسباق اور درسگاہوں سے نکل کر آنا پڑا، ورنہ ڈیوٹیاں تقسیم ہیں سب دین کے شعبے۔ سیاست، اسلامی سیاست بھی دین کا شعبہ ہے، دعوت و تبلیغ بھی، یہ بھی اسلام کا شعبہ ہے۔ اسی طرح پر رد فرق باطلہ اور اہل سنت کے عقائد کی تبلیغ، یہ بھی ایک دین کا شعبہ ہے، اور پڑھنا پڑھانا، تعلیم و تعلم، یہ بھی ایک دین کا شعبہ ہے۔ یہ کام تقسیم ہے، کسی نے کوئی کام کرنا ہے۔ لیکن اگر حنیف جالندھری خیر المدارس سے باہر نکل کر، مولانا ارشاد احمد دارالعلوم کبیر والا سے نکل کر، مولانا ظفر احمد قاسم جامعہ خالد بن ولید سے نکل کر، اور مولانا زبیر جامعہ فاروقیہ سے نکل کر، مولانا عبدالرحمن جامی اپنے مدرسے سے نکل کر، مولانا عمر قریشی اپنے درس بخاری کے ساتھ ساتھ باہر نکل کر، مولانا عبدالمجید اپنی بخاری پڑھاتے ہوئے باہر نکل کر، اور بہت سے حضرات، میں وقت کی قلت ہے نام لینا چاہتا ہوں نہ لے سکوں، اگر نکلے ہیں تو اس وجہ سے نکلے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اب ہم اندر کمروں میں نہ بیٹھیں، اب ہم نے صحابہ کرام کے چوکیدار اور غلام بن کر میدان میں نکلنا ہے۔ ہمیں قرآن ان کے صدقے سے ملا ہے، ہمیں حدیث ان کے صدقے میں ملی ہے، اور اللہ نے ان کو یہ اعزاز عطا کیا ہے کہ میرے پیغمبر پر سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ، میرے نبی کا سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے صحابہ، میرے پیغمبر کا ساتھ دینے والے سب سے پہلے صحابہ، نماز سب سے پہلے پڑھنے والے اس امت میں صحابہ، روزہ رکھنے والے اس امت میں سب سے پہلے صحابہ، رمضان کی فضیلتوں کو حاصل کرنے والے اس امت میں سب سے پہلے صحابہ، شب قدر جن کو ملی اس امت میں سب سے پہلے صحابہ، جمعے کی نماز جنہوں نے سب سے پہلے اس امت میں پڑھی وہ صحابہ، قرآن جنہوں نے سب سے پہلے پڑھا اور وہ قرآن کے قاری بنے وہ صحابہ، جنہوں نے سب سے پہلے قرآن سنا اور صاحب قرآن کی زبان سے سنا وہ صحابہ، جنہوں نے سب سے پہلے قرآن کو حفظ کیا وہ صحابہ، جو سب سے پہلے قرآن کے قاری بنے وہ صحابہ، جنہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو حضور کی زبان نبوت سے سنا اور صاحب حدیث سے سنا وہ صحابہ، اور جنہوں نے شریعت کے ایک ایک مسئلے پر سب سے پہلے عمل اس امت میں کیا وہ صحابہ، جنہوں نے ہجرت اسلام کے لیے سب سے پہلے کی اس امت میں وہ صحابہ، جنہوں نے سب سے پہلے جہاد اس امت میں کیا وہ صحابہ، جنہوں نے سب سے پہلے دعوت و تبلیغ کا کام کیا وہ صحابہ، اس پیغمبر کی نبوت کے گواہ، قرآن کے گواہ۔ اس لیے مجھے یقین ہے کہ ان سب سے پہلی ہستیوں کے لیے جو میدان میں نکلے گا وہ بھی انشاءاللہ جنت میں سب سے پہلے جائے گا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم صحابہ کی عظمت کے لیے انشاءاللہ نکلیں گے، نکل چکے ہیں، کسی کے لیے نہیں، اپنی جنت کے لیے۔ یہ ہمارا صحابہ پر بھی احسان نہیں ہے، ان کو تو اللہ نے بہت اونچا مقام دے دیا، یہ ہماری نجات اور بخشش کا ذریعہ ہے۔ اور میں نے کل مولانا شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں بھی کہا تھا، اب کہتا ہوں کہ جو لوگ بھی
جو پروگرام دیا جا رہا ہے اس میں نکلیں گے، کریں گے، شریک ہوں گے۔ نیت یہ رکھیں کہ حضور علیہ السلام کی شفاعت مل جائے، قیامت میں سیدنا صدیق اکبر کی سفارش نصیب ہو جائے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی رفاقت مل جائے، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا حسنین کریمین اور سیدنا امیر معاویہ اور سیدہ عائشہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان سب کی ہمیں شفاعت قیامت میں اور رفاقت نصیب ہو جائے۔ اس ارادے اور نیت سے نکلنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے نکلنا ہے۔ وقت جو کہ مختصر ہے، ہم نے اجازت لی ہے 15 منٹ کی تاکہ نماز 5:15 اور 5 بجے اذان ہو سکے۔ حضرت مولانا زبیر احمد صدیقی صاحب نے اور باقی حضرات نے اہم باتیں فرما دی۔ اب جو میں آپ کے سامنے ایک لاہے عمل رکھنے لگا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ میں سے ہر ایک دل و جان سے حنیف کے لیے نہیں اور کسی جماعت کے لیے نہیں، کسی قائد کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے لیے اور اس کے پیغمبر اور اس کی جماعت کے لیے اس کے لیے محنت کرے گا۔ پہلی بات، آج کے بعد سے لے کر صرف 24 ستمبر تک نہیں، 24 ستمبر ہمارا ایک سٹاپ کہہ لیں، اس کے لیے خاص طور پر، مگر یہ اس وقت تک جد و جہد رہے گی جب تک پاکستان میں صحابہ اور اہل بیت کے گستاخوں کو عبرتناک سزا نہیں دی جاتی، جب تک اس کے لیے قانون سازی نہیں ہوتی اور جب تک مستقل بنیادوں پر گستاخی کا راستہ نہیں روکا جاتا، اللہ کی توہین، حضور علیہ السلام کی توہین، صحابہ کی توہین، اہل بیت کی توہین برداشت نہیں کی جا سکتی۔ اور اب جب تک قانونی طور پر اور عملی طور پر اس گستاخی کو نہیں روکا اور بند کیا جاتا اور گستاخوں کو عبرت کا نشان نہیں بنا دیا جاتا، ہماری جد و جہد جاری رہے گی انشاءاللہ۔ سارے ہاتھ بلند کر کے کہو، ہماری جد و جہد جاری رہے گی انشاءاللہ، اور ایک نہ ایک دن ہم اپنی منزل پر پہنچیں گے۔ پہلی درخواست یہ ہے کہ آج کے بعد سے 24 ستمبر تک، اور 24 ستمبر کو آگے کا لاہے عمل دیا جائے گا، فی الحال میں 24 ستمبر تک آپ کو لاہے عمل دے رہا ہوں۔ 24 ستمبر تک آپ نے اپنی ضروری نیند اور آرام، کھانے اور پینے اور ضروری کام کے بعد اپنے آپ کو وقف کر دینا ہے عظمت صحابہ مارچ کی کامیابی کے لیے۔ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو، دل سے وعدہ کرو، بس اللہ فرشتوں کو گواہ بنا دے، اے اللہ انہوں نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ ان سب کو جنتی بنا، ان سب کو صحابہ کا غلام بنا، حضور کا غلام بنا، جنت میں حضور اور صحابہ کی اکٹھا کر۔ آپ نے اپنا اوڑھنا بچھونا، محنت پوری کرنی ہے کہ ہم نے اس کو کامیاب بنانا ہے، اور اس کے لیے آپ نے کیا اقدامات کرنے ہیں خود سوچیں۔ جو ہم اقدامات تجویز کر رہے ہیں وہ یہ کہ یہ جو اشتہار ہے، اس اشتہار کو جتنا ہو سکے اپنے پاس سے چھپوائیں، دوستوں کے ذریعے چھپوائیں، تمام سڑکوں، چوراہوں، گلیوں پر کہیں 2-2، 4-4، 5-5 لگائیں، سب جگہوں پر یہ لگائیں۔ اس میں ایک لفظ کا اضافہ کر لیں، حضرت مولانا نے فرمایا بہت پسند آیا، کتنا اوپر لکھ دیں، روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرو، یہ لکھ دیں اس پر، روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ باقی آپ نے اس مضمون میں کوئی رد و بدل نہیں کرنا۔ ہاں آپ یہ لکھ سکتے ہیں، اہل سنت اتحاد پاکستان شجاع آباد، جلال پور، مظفر گڑھ، کوٹدو، خانے وال، کبیر والا، ڈیرہ غازی خان، یہ آپ لکھ دیں، اور زیادہ سے زیادہ عطیہ اشتہار فلاں مدرسے کی طرف سے یہ اشتہار، یہ تاکہ دعائیں مل جائیں، ورنہ اور کوئی چیز نہیں۔ اس کو آپ نے، یہ آپ کو پینا فلکس نظر آ رہے ہیں، اس طرح کے پینا فلکس بنوائیں، یہ 100 روپے کا تقریباً بن جاتا ہے، کوئی زیادہ نہیں، ہر ایک اپنی گنجائش کے مطابق تمام بازاروں میں، تمام چوکوں میں، تمام چوراہوں میں، تمام جگہوں پر، ہر اپنے شہر اور علاقے میں، پورے جنوبی پنجاب میں کوئی ضلع خالی نہ رہے، تحصیل، گاؤں، شہر، وہاں یہ لٹکے ہوئے ہونے چاہیے، اشتہار لگے ہونے چاہیے۔ یہ جو ہینڈ بل ہے، یہ تمام کل جمعے میں تقسیم ہونے چاہیے، مولانا سے آپ لے لیں، خود چھپائیں اور اس کو بازاروں میں، دکانوں میں تقسیم کریں، اور خاص طور پر بڑے بڑے چوکوں میں، شہروں کے داخلی راستوں میں، اور جنرل بس سٹینڈ میں، ریلوے اسٹیشنوں پر، آپ سب حضرات ایک منٹ ٹھہر جائیں، میری بات سنیں، تمام جگہوں پر آپ نے ان تمام
پوسٹر بینر جو لگا سکتے ہیں، اور مولانا نے کہا سوشل میڈیا پر آپ جتنی مہم چلا سکتے ہیں ضرور مہم چلائیں۔ کل جمعے میں اعلان کریں، لوگوں کو تیار کریں، ہر مسجد سے ایک ویگن، ایک بس لازماً آنی چاہیے، لوگوں کو تیار کریں۔ ہمارے مدرسوں کے طلباء، ہماری مسجدوں کے لوگ جتنے ہو سکیں، اور کارکن دینی جماعتوں کے، پاکستان کی تاریخ کا ہم نے ملتان مدینہ الاولیاء کے مارچ کو سب سے بڑا مارچ بنا دینا ہے انشاءاللہ۔ ہاتھ بلند کریں، دن رات محنت کریں گے۔ ہم اس کو صرف ملتان نہیں، پاکستان کی تاریخ کا بڑا مارچ بنانا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ گھنٹہ گھر چوک سے کچہری تک کا پورا یہ تو بڑا باقی بازار بھی بھرے ہوئے ہوں، مختلف علاقوں سے لوگ آئیں اور شہروں سے آئیں، اور یہ مارچ اس لحاظ سے منفرد ہے کہ یہ تمام مکاتب فکر کا متحدہ مارچ ہو رہا ہے، یہ سارے مل کر کر رہے ہیں۔ اور میں نے درخواست کی تھی آج ہی جامعہ انوار العلوم میں باوجود علالت کے، باوجود بیماری کے، علامہ سید مظہر سعید کاظمی صاحب نے خود انوار العلوم میں آ کر اپنے مسلک کے علماء کا اجلاس بلا کر وہاں صدارت کی ہے، اور وہاں ان سب کو کہا ہے کہ پھیل جاؤ اور اس کو پیغام کو عام کرو اور اس کو کامیاب بناؤ۔ اور اسی طرح ہم نے یہ طے کیا، پہلے ارادہ تھا مشترکہ اجلاس ہوں، ہم نے سوچا وقت کم ہے، ہم نے ان تمام مکاتب فکر کو کہا، اہل سنت بریلوی مکتب فکر کو کہا تم اپنے اجتماعات کرو، اہل حدیث کو کہا تم اپنی محنت کرو، ہم اپنی محنت کریں گے، کہیں اکٹھے بھی محنت کریں گے، الگ الگ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ وہ سب اس بات کی کوشش کر رہے ہیں۔ علامہ مظہر سعید کاظمی صاحب نے باقاعدہ اپنا بیان جاری کیا، اپنا ویڈیو کلپ جاری کیا جس میں اپیل کی۔ تو ملتان کا یہ مارچ اس لحاظ سے منفرد ہوگا کہ یہ تمام اہل سنت کا مشترکہ اور متفقہ مارچ ہوگا۔ اس مارچ کے اندر انشاءاللہ مفتی منیب الرحمان صاحب کو بھی میں نے دعوت دی ہے، وہ بھی آئیں۔ میں نے پروفیسر ساجد میر صاحب سے بھی بات کروں گا، میں اس سلسلے میں انشاءاللہ اپنے مسلک کے بھی اکابر سے بات کروں گا، لیکن یاد رکھیے میں اس وقت تک مسلسل رابطے میں ہوں، اور ہماری تمام محنت کی سرپرستی شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم فرما رہے ہیں۔ میں قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان سے مسلسل رابطے میں ہوں، ابھی اسلام آباد میں ان سے مشورے کر کے آیا ہوں، اور انشاءاللہ ہمارے مسلک کی تمام جماعتیں ساتھ ہیں۔ اور اس کے اندر وفاق المدارس العربیہ، وفاق المدارس السلفیہ، رابطۃ المدارس، تنظیم المدارس، ان تمام یہ سب ہیں، سب ان کی قیادت انشاءاللہ یہاں آئے گی۔ اور میں انشاءاللہ پروفیسر صاحب سے بھی رابطہ آج ہی میں نے کیا، ان کا فون اٹینڈ نہیں ہوا، مگر میں نے وفاق المدارس السلفیہ سے رابطہ کیا۔ یہ تمام انشاءاللہ حضرات یہاں شریک ہوں گے۔ یہ چونکہ متحدہ ہے، دشمن کوشش کرے گا ہمارے اندر دراڑ ڈالنے، اس لیے آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور جب اتحاد ہوتا ہے وہ نازک بھی ہوتا ہے، تو کوئی ایسی چیز نہیں کرنی جس سے ہمارے اتحاد کو نقصان پہنچے، کوئی شر پسند آئے آپ نے اس کو روکنا ہے۔ اس میں نعرہ تکبیر بھی لگے گا، اللہ اکبر، اس میں نعرہ رسالت بھی لگے گا، اختیار جواب میں ہوگا، کوئی نعرہ رسالت کے جواب میں یا رسول اللہ کہے یا محمد الرسول اللہ کہے، لیکن یہ نعرہ بھی لگے گا۔ آپ نے اپنے دلوں کو بڑا رکھنا ہے، حوصلوں کو بڑا رکھنا ہے، آپ کا مقصد بڑا اونچا ہے، اور آپ نے کوئی قابل اعتراض نعرہ نہیں لگانا، آپ نے کوئی قابل اعتراض کام نہیں کرنا، کوئی قابل اعتراض بات نہیں کرنی۔ اس وقت تک وہ دباؤ میں ہیں، ہم اوپر ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہم ظالم بنے، ہم نے کوئی زیادتی نہیں کرنی، ہم نے اپنے مقدمے کو دلیل سے لڑنا ہے۔ میں نے کل بھی کہا تھا ہم نہ گالی والے ہیں نہ گولی والے ہیں، ہم دلیل والے ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ دلیل والے ہیں۔ ہم مقدمہ اپنا دلیل سے لڑیں گے، ہمارے ہاں گالی بھی نہیں ہے، ہمارے ہاں گولی بھی نہیں ہے، ہم انشاءاللہ دلیل کے ساتھ اپنا لڑیں گے۔ آپ پھیل جائیں، یہاں ضلع مظفر گڑھ، ضلع خانیوال، ضلع ملتان، ضلع بہاڑی، اور جتنے بھی قرب و جوار کے اضلاع ہیں، بلکہ پورا جنوبی پنجاب، میری درخواست ہوگی اب واپس جائیں، حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب دامت برکاتہم یہ جا کر پورے ضلع خانیوال کا اجلاس بلائیں، حضرت مولانا عبد المجید صاحب، مولانا عمر قریشی صاحب، اور اسی طرح ہمارے مولانا عاصم صاحب، اور اسی طرح مولانا عبد الرحمن جامی صاحب، یہ جا کر ضلع مظفر گڑھ کی میٹنگ کریں، ضلع لیا کی میٹنگ کریں۔ اور اسی طرح پر جو ہمارے حضرات لودھنا سے آئے ہیں، باب العلوم کے اروپکا سے مولانا حبیب صاحب، وہ اور اس طرح ان کے رفقا ضلع لودھنا کی فوراً میٹنگ بلائیں۔ حضرت مولانا ظفر احمد قاسم صاحب سے میری درخواست ہے
کل یا پرسوں ضلع بہاڑی کا اجلاس بلائیں، تمام اضلاع کے علماء وہاں کام تقسیم کریں، اجلاس بلائیں، بسیں، ویگنیں اور قافلے اس اجتماع کے لیے جمعرات کو آنے چاہیے، اور تمام جگہوں پر یہ بینر، یہ پینا فلکس، یہ پوسٹ، یہ سب وہاں لگائیں، سوشل میڈیا پر مہم چلائیں، ہر جگہ صحابہ صحابہ کر دیں، ہر جگہ صحابہ کی آواز اٹھے، اور جب آئیں تو پرامن منظم انداز میں آئیں، اور کہیں پر کوئی قابل اعتراض کام بھی نہ کریں، بات بھی نہ کریں۔ دیکھو مولانا فضل الرحمان صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت دے، انہوں نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مارچ کیا، کراچی سے اسلام آباد تک آج تک مارچ نہیں ہوا، اور اتنا بڑا مارچ کیا کہ ایسا بڑا مارچ بھی نہیں ہوا مگر ہمارا سر فخر سے بلند ہوا، علماء کا وقار دنیا میں بڑھا کہ کراچی سے اسلام آباد تک ایک گملہ نہیں ٹوٹا، ایک پتا نہیں ٹوٹا۔ اب میں نے اور بسیں بھی جا رہی ہیں، کیا وہ اس راستے میں دوسرے لوگوں مخالفین کے دفتروں کے پاس سے نہیں گزرے؟ وہ سیاسی مخالفین کے دفتروں کے پاس سے نہیں گزرے ہیں، مگر کسی جگہ انہوں نے کوئی قابل اعتراض بات نہیں کی، اس سے پوری دنیا میں علماء کا سر فخر بلند ہوا۔ میں چاہتا ہوں آپ کوشش کریں ہماری تحریک کو نقصان نہ پہنچے، ہمارا سر بھی فخر سے بلند ہو جائے۔ لوگ مثالیں دیں ملتان کے مارچ کی، کوئی قابل احترام نعرہ، کوئی جماعت جھنڈا لے کر نہ آئے، پاکستان کا جھنڈا ہو اور پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ آئیں، تربیت کر کے لوگوں کو لائیں، جو نعرہ لگے گا وہ سٹیج سے لگے گا، اور تمام کے توجہ سے بات سنیں۔ یہ اجتماع 2 بجے سے یہ شروع ہوگا، یہ انشاءاللہ عصر کے بعد تک جاری رہے گا، اور مجھے اپنے رب سے یقین ہے کہ اللہ ہمیں سرخرو کرے گا، اور انشاءاللہ ہم ایک نئی تاریخ رقم کریں گے۔ اور یاد رکھیے میں نے کہا تھا یہ کسی مسلک کے یا کسی فرقے کے خلاف مارچ نہیں ہے، یہ گستاخوں کے خلاف مارچ ہے، یہ گستاخی کے خلاف مارچ ہے۔ ہم گستاخوں اور گستاخوں کے ہمدردوں سہولت کاروں کے خلاف یہ مارچ کر رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو صحابہ کی توہین ہو رہی ہے اس میں حکومت ذمہ دار ہے، ریاست اپنا فرض ادا کرے، اس لیے کہ حکومت کی ناک کے نیچے اس شخص کو بلا کر حضرت ابو بکر کو کیپٹل میں گالیاں دلوائی گئی ہیں، اور خود شیعہ کے شیخ محسن علی نجفی جو شیعہ مکتب فکر کے ہاں معتبر ہیں، انہوں نے تمام شیعہ علماء کی موجودگی میں کہا ہے ہم نے تو اس شخص پر پابندی لگوائی تھی، یہ خود حکومت نے پابندی ہٹائی، اس کو بلوایا، اس کی مجلس ہوئی، اور پھر اس کو پاکستان سے باہر بھیجا گیا۔ اور اب بھی میں حکومت کو ذمہ دار سمجھتا ہوں، اس لیے کہ جن لوگوں نے گستاخی کی ہے اب تک ان میں سے کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا، کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ حکومت خود چاہتی ہے، کہتے ہیں باہر کے ایجنسیاں، باہر کے ایجنڈے ہیں، باہر کی قوتیں ہیں۔ میں اس فلسفے کو اس لیے نہیں مانتا کہ یہاں گستاخی کرنے والے پاکستان میں سامنے موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے باہر کی سازش ہے، باہر کی سازش ہوگی، کر کون رہا ہے؟ کیا گستاخی کرنے والے نظر نہیں آ رہے؟ وہ سامنے موجود ہیں، تو اس لیے ان کو پکڑا جائے۔ اور ہم سمجھتے ہیں حکومت ذمہ دار ہے، اور ہم صحابہ کی توہین کو اسلام پر حملہ سمجھتے ہیں، ہم صحابہ کی اور اہل بیت کی توہین کو قرآن پر کی توہین سمجھتے ہیں، ہم صحابہ اور اہل بیت کی توہین کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین سمجھتے ہیں، ہم صحابہ اور اہل بیت کی توہین کو امت مسلمہ کی توہین سمجھتے ہیں، ہم صحابہ اور اہل بیت کی توہین کو اسلام کی توہین سمجھتے ہیں، اور صحابہ کی عزت و ناموس پر حملے کو اسلام پر، قرآن پر، امت مسلمہ اور پاکستان پر حملہ سمجھتے ہیں۔ ہم پاکستان میں امن چاہتے ہیں، ہم پاکستان کی سلامتی چاہتے ہیں، ہم پاکستان کا استحکام چاہتے ہیں۔ پاکستان کے امن کو وہ برباد کر رہے ہیں جو یہاں گالیاں دے رہے ہیں، اس لیے کہ لڑائی اس سے ہوتی ہے جو گالی دیتا ہے، اس سے ہوتی ہے جو توہین کرتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں ذرا ہاتھ بلند کر کے کہہ دو کہ انشاءاللہ ہر امام خطیب کل جمعے میں اعلان کرے گا، ہاتھ کھڑے رکھنا، لوگوں کو تیار کرے گا، یہ پمفلٹ، ہینڈ بل اور پوسٹر چھپوا کر اس کو عام جگہ جگہ پھیلائے گا، پینا فلیکس عام کرے گا، سوشل میڈیا پر محنت کرے گا، پریس کانفرنسیں کرے گا، اور سب کو دعوت دے گا، اور ہاتھ کو کھڑا رکھیے گا، اور یہ بھی وعدہ اور ارادہ کرو کہ ہم 24 ستمبر کو بیمار ہوئے تب، ہم بوڑھے ہوئے تب، ہم جس حال میں بھی ہوئے، جس طرح بھی ہو سکے ضرور آئیں گے، تاکہ ہمیں کل قیامت کے دن حضور کی شفاعت مل جائے۔ جزاک اللہ تعالیٰ حکم پر چاند بھی قربان ہے۔
جان بھی قربان ہے. جزاک اللہ. یہ تقسیم کریں. آج میرے پاس میرے ایک دوست آئے, محبت کرتے تھے, ابھی ظہر سے پہلے کہنے لگے حضرت یہ مجھے آپ ہینڈ بل بھی, اشتہار بھی, پینا فلکس دے دیں. وہ مولوی نہیں تھے, کاروباری تھے. کہنے لگے میں خود اپنے پیسوں سے چھپواؤں گا جتنے چھپا سکا. اور مجھے کہا میں آپ کی تصویر اس پر لگانا چاہتا ہوں, میں اس پر خیر المدارس لکھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا نہیں, میری تصویر نہیں لگانی. کہنے لگے کیوں؟ لوگ تو کہتے ہیں تصویر لگاؤ. میں نے کہا اس لیے نہیں کہ انہوں نے مسجدوں کے اندر بھی لگنا ہے, آپ میری تصویر نہ لگائیں. میں نے کہا عقیدت والا ہے, پتہ نہیں سمجھے گا کہ نہیں. میں نے کہا مسجد میں لگنا ہے. دوسرا میں نے کہا میری تصویر لگے گی تو اس میں بریلوی علماء کی نہیں ہوگی, اہل حدیث علماء کی نہیں ہوگی, اور ہم تو سارے اکٹھے چل رہے ہیں, اس لیے آپ میری تصویر نہ لگائیں. انہوں نے کہا خیر المدارس کا نام لکھ دوں. میں نے کہا نہیں, کہیں گے خیر المدارس اپنی شہرت چاہتا ہے. نہیں بالکل نہ کریں. کہنے لگے کہ اچھا حضرت. میں نے کہا بس اسی طرح چھاپ دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, آپ میں سے جو چاہے تاکہ اس کا حصہ ہے اپنے مدرسے کا نام لکھے. اللہ تعالیٰ برکت دے اور اس کو مبارک فرمائے. بس اس کو پرامن بھی رکھنا ہے, اس کو تاریخ ساز بھی بنانا ہے. اور سمجھو ملتان سے ہم عظمت صحابہ کی باضابطہ متحدہ تحریک کا آغاز کر رہے ہیں, اور ہم اس کو نتیجے تک پہنچائیں گے انشاءاللہ, نتیجے تک پہنچائیں گے. اور ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ اب جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا ہم اپنی جد و جہد کو جاری رکھیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ مت سوچنا میری جماعت ہے نہیں ہے. آپ کے ذہن میں جب یہ سوال آئے میری جماعت کی پالیسی کیا ہے, میری جماعت کیا کہتی ہے, تو اس وقت ایک لمحے میں یہ سوچ لینا میرا محمد کیا چاہتا ہے, میرا ابو بکر کیا چاہتا ہے, میرا عمر اور میرا عثمان اور میرا علی کیا چاہتا ہے. بس یہ اپنے ذہن میں تصور کر لینا. اللہ کامیاب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی أشرقت نفسي بنور من فؤادي